عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت تجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ رب کا جس نے پتہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ حاضرین انجمن، اساتذہ کرام اور حکم مستحکم، جو ہستی آج میرا موضوع سخن ہے، چمنستان کائنات کا کوئی پھول نہیں بلکہ گلدستہ کائنات ہے، جس میں گونگوں اخلاق کریمہ کے پھول گوندے گئے ہیں، اور ہر پھول اپنی رعنائی و زیبائی میں گلے سرسبز ہے۔ حضرات، میں سب سے پہلے آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اس ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ جو اٹھے آسماں کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے دھرتی کو سکون مل جائے، جو مسکرا دے ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو عناصر چہکنے لگے، جس کے لباس کی ادائیں قرآنی آیات بن جائیں، جو چادر اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، جو کملے اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، خلوتوں میں جو سب بھی، جو سر بسجدہ و سر بکفی، جو عابد بھی ہو اور مجاہد بھی ہو، جو تاجدار جود و سخا بھی ہو، جس کی تلاش سے صبح کو سویرا ملے، جس کی شبنم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جس کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ کو پہنچ جائے، جس کی نگاہ اٹھے تو دشمن دوست بن جائے، جس کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ کو پہنچ جائے، جس کے ہونٹ ہلے تو وحی کے پھول جھڑنے لگے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، تاریخ کے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، نئی اور پرانی داستانوں کے سننے والوں نے سنا ہوگا کہ سابق اور مقدم سپہ سالار، سابق اور مقدم فرما روا ایسے ہوتے تھے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتے تھے، مگر اے تاریخ تجھے تیری صداقت کی قسم، اے انقلاب دورہ تجھے تیرے انصاف کا واسطہ، بتا ان فرما رواؤں میں کوئی ایسا فرما روا بھی گزرا ہے کہ جس نے پتھر برسانے والوں کو پھول پیش کیے ہو، جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہو؟ اے تاریخ تو خاموش کیوں ہے؟ اے انقلاب دورہ تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اے گردش زمانہ تو چپ کیوں ہے؟ ہاں تیرا خاموش رہنا تیری صداقت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ان فرما رواؤں میں کوئی ایسا فرما روا گزرا ہی نہیں، اور یورپ کی انسانیت سوز جہالت باب تہذیب میں تو ایسا فرما روا میسر بھی نہیں آ سکتا۔ اگر ایسے رحیم و کریم کی تلاش ہے تو آؤ سرزمین حجاز کی وہ مقدس تاریخ اٹھا کر دیکھو جو آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ وہاں تمہیں ملے گا تاجدار بدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے طائف والو، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا مصلح ہوں، مکہ سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں گمراہی کی دلدل سے نکال کر عزت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دوں۔ سینکڑوں خداؤں کی پرستش کے بجائے ایک رب ذوالجلال کے آگے سجدہ
سجدہ ریز ہونے والا بنا دوں، مگر طائف کی شوریدہ چشم اور شوریدہ پشت قوم نے آپ کے ناصحانہ جذبے کا یہ دیا کہ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اللہ کا راج بلانا زخموں سے چور چور ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو شقی بازو پکڑ کر اٹھا دیتے ہیں اور پتھر برساتے ہوئے شہر کے باہر لا کر چھوڑتے ہیں۔ محبوب کبریا کا یہ عالم دیکھ کر ارض و سما، بحر و بر، شجر و حجر، ملائکہ اور فرشتے چیخ اٹھتے ہیں کہ اے رب العالمین، آپ کے محبوب کی ہم سے یہ حالت برداشت نہیں ہوتی۔ آخر اس خالق بحر و بر، مالک شمس و قمر، رب العزت اور اس کے مالک کو جوش آتا ہے، پہاڑوں کی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جس طرح ممکن ہو میرے محبوب کی تسلی کا سامان تیار کر دو۔ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب سب کا دامن چھوٹ گیا۔ اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ ان بدبختوں کو وہ پہاڑ رکھ دے۔ میں نے چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔